وہ تم میں سب سے بہتر، اور جو اس کتاب کا حق ادا کرنے والا بنا اللہ اسے سب سے بلند کر دے، اور جو اس کتاب سے روگردانی کرے وہ پستیوں میں چلے جائے۔ حضرین، صحیح مسلم میں کتاب الزکوٰۃ کی سب سے پہلی حدیث جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی مختلف عبادات کے فوائد بیان فرمائے، اچھی طرح یاد رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی پہلی حدیث میں اسلام میں جو عبادات ہیں ان کی فضیلت بتائی ہے، اہمیت بتائی ہے کہ نماز کس کام کے لیے ہے، روزہ کس کام کے لیے، فلاں فلاں کس کام کے لیے۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حجت، قرآن حجت، والقرآن حجت لک او علیک، قرآن آپ کے لیے حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت، یعنی قرآن حجت ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن آپ کے حق میں حجت بنے یا آپ کے خلاف حجت بنے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ طے کر لیں، آپ تیاری کر لیں کہ قرآن آپ کے حق میں گواہی دے یا آپ کے خلاف گواہی دے۔ والقرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے۔ حاضرین، ایک بار ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی طرف دیکھیں اور محسوس کریں کہ قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، میدان محشر کا عالم ہے، اور رؤوس الخلائق میدان محشر میں جمع ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن سے کہتا ہے اب ایک ایک کے لیے گواہی پیش کرو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں جب قرآن گواہی دے گا تو کیا ہمیں اس بات پر اطمینان ہے؟ ہم اتنے مطمئن ہیں کہ جب قرآن کو اللہ تعالیٰ حجت کے طور پر پیش کرے گا، گواہی کے طور پر پیش کرے گا، تو قرآن میرے حق میں، قرآن میرے لیے حجت بنے گا، میرے خلاف حجت نہیں بنے گا؟ کیا اس بات کا اطمینان ہمیں اور آپ کو ہے؟ کیا ہم نے قرآن مجید کے حقوق ادا کیے ہیں تاکہ ہم اس بات سے مطمئن رہ سکیں کہ قرآن جب حجت بنے گا تو میرے حق میں بنے گا، میرے خلاف نہیں بنے گا؟ حضرین کرام، ہمیں کم سے کم یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن مجید ہمارے حق میں حجت اور گواہی بنے، اس کی تیاری ہمیں کرنی ہوگی۔ آئیے ہم اور آپ اس کام کو اور آسان کر لیتے ہیں۔ آج میں آپ تمام کو یہ فکر دینا چاہوں گا کہ ہم تمام لوگ ایک فکر لے کر چلیں کہ قرآن میرے لیے گواہی دے گا، مجھے اس بات کو یقینی بنانا ہے۔ قرآن میری بیوی، میرے بچے، میری بچی اور میرے تمام گھر والوں کے لیے حجت بنے گا، مجھے یہ بات یقینی بنانی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہو، ہم کیا کریں تاکہ قرآن مجید ہمارے حق میں حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے؟ تو ہم پاتے ہیں کہ قرآن مجید کی چند حقوق آسان لفظوں میں ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر یہ حقوق ہم ادا کر لے جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن ہمارے لیے حجت بنے گا، ہمارے خلاف حجت نہیں بنے گا۔ پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھیں کہ ھذا منزل من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں جو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے یہ غلط ہونا، جھوٹ ہونا تو دور کی بات، اس کے سچ ہونے میں کوئی ریب بھی نہیں، کوئی شک اور شبہ بھی نہیں، بلکہ اس کتاب کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ صحیح ہے، درست ہے اور ٹھیک ہے۔ منزل من اللہ ہونے پر یقین رکھیں، اس کتاب کے سچ اور حق ہونے پر یقین رکھیں، اور اس کتاب کے ہماری زندگی کے لیے دستور اور نظام ہونے پر یقین رکھیں اور ایمان رکھیں۔ یہ پہلا حق ہے قرآن مجید کا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ حاضرین کرام، بہت اچھی طرح ایک بات آج ذہن میں ڈال لیں، بہت اچھی طرح ایک بات ذہن میں ڈال لیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم صحیح بخاری پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کتاب پڑھ لیجیے، ہم اردو کی کوئی کتاب پڑھنے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں یہ کتاب پڑھ لیجیے، کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ کتاب پڑھ لیجیے،
لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کر لیجئے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ قرآن کے علاوہ اور کسی کتاب کے لیے تلاوت کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے، یہ الگ بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حکمت کے لیے بھی، جسے عام طور پر مفسرین سنت مانتے ہیں، حکمت کے لیے بھی تلاوت کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ لیکن جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ اس پر غور کریں کہ ہم قرآن کی تلاوت کی بات کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کریں، اور تمام مفسرین نے تلاوت کی جو تفصیل لکھی ہے، جو وضاحت اور تفسیر لکھی ہے، اس میں ایک بات مشترک ہے، ایک بات کامن ہے کہ تلاوت کا معنی صرف اس کے الفاظ اور حروف کو پڑھ لینا تو ہرگز نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کا مطلب ہے اسے پڑھنا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یعنی قرآن پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، یہ تینوں باتیں صرف لفظ تلاوت میں شامل ہے۔ جب آپ کہتے ہو کہ میں قرآن کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں، اس کا مطلب آپ اسے پڑھیں گے، آپ اسے سمجھیں گے، اور جو اس میں کرنے کے کام ہے وہ کریں گے، اور جو رکنے کے کام ہے اسے رک جائیں گے۔ یہ تلاوت کا معنی ہے۔ لہذا ہمارے معاشرے میں عام طور پر قرآن کے لیے تلاوت کا لفظ بھی اب غیر معروف اور غیر مشہور ہونے لگا۔ ہم یہی کہنے لگے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، یا میں قرآن پڑھا رہا ہوں، فلاں نے قرآن پڑھ لیا ہے، فلاں قرآن پڑھاتا ہے۔ تلاوت کا لفظ تو معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ تلاوت میں پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا سارے مفاہیم شامل تھے۔ تو اچھی طرح یاد رہے، قرآن کا پہلا حق یہ کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، اگلا حق یہ کہ ہم اس کی تلاوت کریں، یعنی اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اگلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو آگے بڑھائیں۔ جیسا کہ ہم نے صحیح بخاری کی حدیث سنی کہ آپ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم لے اور پھر تعلیم دے۔ تعلیم اور تعلم کے ساتھ، قرآن کی تعلیم اور تعلم کے ساتھ جو جڑ جائے وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ یہاں بھی ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، ہم سارے لوگ تعلیم کا معنی بھی کیا لے لیتے ہیں؟ صرف پڑھنا لے لیتے ہیں کہ بھئی میرا بچہ قرآن کی تعلیم لے رہا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن کے حروف اور الفاظ پڑھ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ قرآن کی تعلیم لے رہا ہے۔ آپ علماء کرام سے پوچھیں، کیا کسی چیز کی تعلیم لینے کا مطلب اس کا ٹیکسٹ پڑھ لینا، متن پڑھ لینا، یہ تعلیم لینے کا مطلب ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا اور میرا بچہ اسکول یا مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے، جو اسے سلیبس دیا گیا ہے، جو کورس دیا گیا ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو میرا اور آپ کا بچہ گھر میں بھی پڑھ لے۔ پھر وہی پڑھنے کے لیے وہ اسکول میں استاد کی نگرانی میں جاتا کیوں؟ دراصل گھر میں اگر وہ ٹیکسٹ پڑھ لے گا تو اسے پڑھنا کہیں گے، لیکن اس ٹیکسٹ کی باریکیاں سمجھنے کے لیے وہ استاد کے پاس جاتا ہے، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کتاب کو سیکھ رہا ہے یا اس کتاب کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ حاضرین کرام، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور قرآن کی تعلیم دے۔ اس کا مطلب قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے، قرآن کو اچھی طرح سمجھے اور پھر اس پر زندگی گزارے۔ یہ تعلیم، اسی لیے سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی مشہور حدیث، بہت مشہور حدیث، آپ سب نے تقریباً کتنی بار یہ حدیث سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صاحب قرآن سے کہے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس سے کہے گا؟ صاحب قرآن سے کہے گا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ ہم سارے لوگ اس حدیث کو بار بار سنتے آئے اور ہم نے کبھی تو اس حدیث کو حافظ کے اوپر منطبق کر دیا، کبھی نادرہ پڑھنے والوں پر، کبھی کس پر، کبھی کر پر، لیکن ہم نے حدیث پر غور نہیں کیا۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن فرمایا۔ آپ کسی بھی محدث کی اس حدیث پر لکھی ہوئی شرح پڑھیں تو آپ پائیں گے کہ صاحب قرآن کا مطلب صرف اس کے ٹیکسٹ اور الفاظ، حروف کو پڑھ لینا صاحب قرآن کے لیے کافی نہیں ہے۔ صاحب قرآن وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو، قرآن کو سمجھتا ہو،
قرآن مجید پر عمل کرتا ہو، قرآن اس کی زندگی ہو، قرآن اس کا دستور ہو، تب جا کر وہ صاحب قرآن کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ قاری قرآن سے نہیں کہے گا، اللہ تعالیٰ صاحب قرآن سے کہے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیری منزل وہاں ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا تو یہاں صاحب قرآن کا لفظ ہے۔ ان باتوں پر بہت اچھی طرح دھیان رکھیں۔ میں نے بتایا کہ قرآن حجت ہے، چاہے آپ کے حق میں چاہے آپ کے خلاف۔ ہم تمام کو یقینی بنانا ہے کہ قرآن ہمارے حق میں حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے۔ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے خلاف اگر قرآن حجت بن جائے، اس سے بڑی بدنصیبی اور محرومی صاحب قرآن کے لیے، قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے اس سے بڑی محرومی اور بدنصیبی کیا ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے حجت بنے تو ہمیں قرآن پر ایمان رکھنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، اور تلاوت سے مراد قرآن کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ پھر قرآن کو آگے بڑھانا ہوگا تعلم کے ذریعے، قرآن کو سکھانا ہوگا، آگے اس کا عنوان اور مضمون بڑھانا ہوگا، پڑھانا ہوگا، آگے پہنچانا ہوگا۔ یہ قرآن کا حق ہے۔ آخر میں قرآن مجید کا ایک اور حق بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا دفاع کرنا، یعنی کسی بھی طرح سے قرآن مجید پر کوئی اعتراض اٹھے، کوئی اس کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس کی شان کے خلاف ہو، تو جو اس قابل ہو اس کے لیے قرآن کا حق ہے کہ وہ اس قرآن کا دفاع کرے، قرآن مجید کی حفاظت کرے، اور اس بارے میں جو بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ کرے۔ یہ حقوق ہیں۔ کیا ہم اور آپ یہ حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سب سے اہم بات یہ کہ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن کے حروف اور الفاظ کو پڑھ لینے کا نام قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا لفظ، قرآن پڑھنے کا لفظ قرآن مجید میں عام طور پر نماز کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کا لفظ قرآن مجید میں عام طور پر سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ کس حال میں یہاں قرأت کی بات چل رہی ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو بھی میسر ہو وہ آپ پڑھ لو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ اسی آیت کا ایک حصہ ہے۔ اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کے بارے میں بھی عام طور پر بہت سارے صحابہ کرام نے یہ رجحان پیش کیا ہے کہ یہاں قُرِئَ القرآن بھی حالت نماز میں قرآن پڑھنے کے بارے میں۔ اور ان تمام باتوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ذہن ضرور بنا لے کہ ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے انشاءاللہ، کہ قرآن پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انشاءاللہ۔ حاضرین، مجھے جو وقت ملا تھا اس کا بیشتر حصہ میں نے استعمال کر لیا ہے، کم وقت بچا۔ ہمارے منتظم نے جو عنوان مجھے دیا تھا، میں اس عنوان کو بہت کم لفظوں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر کے مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ حد تک پہنچا دیا ہے، لیکن جو وقت میرا باقی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ذہن میں کچھ ایسی باتیں لے کر آیا تھا جو اس عنوان سے متعلق تو نہیں ہے لیکن اس عنوان سے کسی بھی طرح الگ بھی نہیں ہے۔ میں وہ باتیں چند جملوں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور خاص گزارش کروں گا کہ اب جو باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اس بات پر خاص توجہ دیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور محسوس کریں کہ آج ان باتوں کو سمجھنے کی کتنی ضرورت ہے۔ حاضرین، ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں، آج ہمارے زمانے میں علم اور تعلیم کے نام پر ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، ایک دینی تعلیم اور ایک دنیاوی تعلیم۔ آپ محسوس کریں گے، پتہ نہیں میں یہ باتیں صرف میں اتنا محسوس کرا دوں کہ اب جو باتیں میں آپ کو 10 سے 15 منٹ میں بتانے جا رہا ہوں، میں نے رامپور میں جامع مسجد کے اندر یہ باتیں 5 خطبات میں پہنچائی۔ 5 خطبات کی باتیں میں 15 منٹ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ذرا غور کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت زبردست طریقے سے ایک تقسیم ہے دینی تعلیم کا اور دنیاوی تعلیم کا، لہذا ہم پاتے ہیں
کہ اگر اپنے بچے کو ہم دینی تعلیم کے مدارس میں اور اداروں میں ڈال دیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے کہ میرا بچہ دینی تعلیم حاصل کر کے آئے گا لیکن دنیاوی تعلیم سے کیا رہے گا؟ محروم رہ جائے گا۔ دوسری طرف اگر ہم اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم کے لیے ڈال دیں تو ہمیں اپنے کلیجے پر پتھر رکھ لینا پڑتا ہے کہ میرا بچہ دنیاوی تعلیم میں ماہر ہو سکتا ہے لیکن وہ دینی تعلیم سے بالکل محروم رہ جائے گا۔ یعنی ہمارے یہاں آپ دو بچوں کو ایک جگہ کھڑا کر دیں، ان میں سے ایک بچہ دینی تعلیم سے جڑا ہوا ہو اور دوسرا دنیاوی تعلیم سے، اور پوچھیں کہ یہ ایک بچہ 10ویں پاس ہو اسکول سے اور دوسرا بچہ مدرسے سے حافظ قرآن ہو، دونوں کو کھڑا کریں اور کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ ان میں سے حافظ قرآن کون ہے اور 10ویں پاس کون ہے، مجھے